اللہ اپنے کلام میں حروف کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کلام تو کرنا ہے نا، کلام کرنا۔ اتنی قربت کی وادیوں میں اللہ کا کلام ہے بلا صوت، ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہے بلا صوت۔ پھر اس کے ضمن میں ایک اور بڑی پیاری بات، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے نا، وہ جو آگ دیکھی تھی، وہ درخت تھا، درخت پہ آگ لگی ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کے قریب آئے تو پھر وہاں سے آواز آئی لا تخف، ڈرو نہیں، انی انا اللہ رب العالمین، میں تمہارا رب ہوں، ڈرنا نہیں، ڈرو نہیں، لا تخف، ڈرنا نہیں، میں تمہارا رب ہوں۔ درخت رب نہیں ہے، یہ تو ہر بندے کو پتا ہے، درخت کے پتے بھی رب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے تجلی ڈالی اس درخت پر، اس درخت سے کلام ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ کلام اچھا وہ موسیٰ نے کلام کانوں سے نہیں سنا تھا، اصل جو بات بتانی تھی کہ کانوں سے سننے والا کلام لفظی ہوتا ہے، الفاظ ہیں نا جو کانوں سے سنے جاتے ہیں، وہ جو کلام نفسی ہے، یہ علم کلام کا قاعدہ۔ بڑے لوگوں کو، پروفیسروں کو بڑی گفتگو کرنے کا شوق ہوتا ہے نا، تو پہلے اس سمندر میں ڈوبنے کے آداب بندہ سیکھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علم کلام سمجھنا بہت آسان ہے، عقیدہ توحید سمجھنا بڑا آسان ہے، نانا بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ایک بڑا پیارا کلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے، زباں کو انتظار گفتن، ایک کیفیت بتائیے، معراج کی رات زباں کو انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن۔ زباں کو یہ انتظار ہے کہ کب بولوں، اور کان کو انتظار ہے کب سنوں۔ لیکن یہ دنیا کا کلام ہو سکتا ہے جو زبان سے ہوتا ہے اور کان سے سنا جاتا ہے، لیکن جب بات رب کی آ جائے نا تو وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سننی تھی سن چکے، وہ کانوں سے نہیں ہے۔ یہ موضوع ایک بالکل سبجیکٹ الگ ہے۔ اچھا، اتنی قربت میں نبی کی معراج ہوئی، اللہ اس کا محبوب، قربت کتنی، کانا قاب قوسین۔ قاب قوسین تو ہماری عقلوں میں ہے، عرب کی عقلوں میں تھا۔ عرب مثال دیا کرتے تھے کہ ہمارا اور اس کا قاب قوسین والی ہمارا رشتہ ہے۔ قاب قوسین سے مراد یہ کہ ہمارا وہ جو تیاری ہے، ہماری اکیلے ہم دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، ہماری صلح ہے، ہماری خیر ہے۔ یہ تو اب اگلا جو جملہ ہے نا، اللہ نے محبوب کے لیے فرمایا کعبہ قوسین کے دو کمانوں کے ملنے کی جگہ، دو مکان جیسے کمان ملتے ہیں، اتنی قربت۔ آگے اللہ فرماتا ہے صرف اتنی نہیں، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قربت اللہ کی محبوب سے، محبوب کی رب سے۔ کتنی قربت؟ قوسین ایک، اور آگے فرمایا او ادنا، قوسین سے بھی زیادہ۔ اب وہ قوسین سے زیادہ جو قربت ہے وہ کیا ہے، وہ رب جانے، محبوب جانے، لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ وہ قربت بہت ہے، اس قربت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قربت الہی، قربت محبوب، یہ کتنی ہے یہ رب جانے، رب کا محبوب جانے۔ اتنا ٹھیک ہے، اتنی قربت میں بھی اگر رحمان نے کلام کیا محبوب سے تو ابو بکر کی آواز میں۔ اللہ نے کلام کیا اپنے محبوب سے، قربت اتنی کہ لا حد لہو، حد نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اللہ اور محبوب کے درمیان رب نے جو کلام کیا نا، وہ ابو بکر کی آواز میں۔ اب ٹھنڈے دماغ سے سوچے، یار ابو بکر ہے کیا، نہ کرتا رب ابو بکر کی آواز۔ اچھا، اللہ بھی کلام کرنے میں ابو بکر کی آواز کا محتاج تو نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے۔ وہ ابو بکر کی ہوتی، عمر کی ہوتی، عثمان کی ہوتی، علی کی ہوتی، یا مخلوق میں کسی کی ہوتی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نہ کرتا کسی کی آواز میں کلام،
لیکن جب اللہ نے ابو بکر کی آواز میں محبوب سے قربت کی وادیوں میں کلام کیا نا، تو سمجھ جاؤ کہ ابو بکر کچھ اور ہی ہے، ابو بکر کا مقام ہی کچھ اور ہے۔